خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر. ہم اپنی معمول کی نشریات میں روزانہ سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اور ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ ظاہر ہے آج جب یہ خصوصی نشریات ہے تب بھی اس سلسلے کو ظاہر ہے کہ جاری رکھا جائے. مقصد یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بھی ہو جائے اور ہمارے بچوں کے لیے ذرا کچھ آگہی بھی ہو جائے. بزرگ نوجوان تو جانتے ہیں ماشاءاللہ. تو کل ہم یہ بات یہاں تک ہم نے پہنچائی تھی کہ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گئے، جب ظلم و جور حد سے زیادہ بڑھ گئے، تو پھر جو سارے صحابہ کرام تھے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب واقعاً مکے میں رہنے جیسے حالات نہیں ہیں، تو اب جب تک حالات بہتر نہیں ہو جاتے آپ سب ہجرت کر جائیے حبشہ. ہجرت حبشہ آپ سب لوگوں نے بہت سنا ہے. ہجرت حبشہ ان حالات میں ہوئی تھی کہ جب کفار کے ظلم و ستم بڑھ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اب سب کے سب ہجرت کر گئے حبشہ. حبشہ کے بادشاہ کا نام تھا نجاشی، جو آپ سب نے سنا ہے. ایک نجاشی بادشاہ تھا. یہاں پر مسلمانوں نے جو کفار کے ظلم سے تنگ تھے حبشہ میں ہجرت کی، اور مکے میں موجود مسلمانوں کو یہ بات بھی نہیں بھائی، کیونکہ اب انہیں یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر یہ مسلمان ہمارے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جو حبشہ چلے گئے ہیں، اب اگر یہ وہاں پر جا کر رہائش پذیر ہو گئے تو وہاں سے اگر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا پرچار شروع کر دیا تو دین اسلام تو پوری دنیا میں پھیل جائے گا. تو اب انہوں نے پھر ایک چال چلی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پورا ایک وفد تشکیل دیا کفار مکہ نے، اور وفد لے کر حبشہ کے بادشاہ یعنی نجاشی کے پاس گئے اور اسے کہا ہم سے مال لے لو، ہم سے دولت لے لو، جو چاہو لے لو، اور یہ جو لوگ ہمارے شہر سے اٹھ کر تمہارے پاس آئے ان سب لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں، یہ عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں. اگر یہ تمہارے ملک میں رہے تو تمہاری بھی بادشاہی کو خطرہ ہوگا. تو اب آپ یہاں سے آگے سنیے گا کہ سب سے پہلے مسلمانوں کی ہجرت حبشہ. شاعر نے کہا کہ حقوق زندگی بھی چھن گئے جب اہل وحدت سے، جب زندہ رہنے کا بنیادی حق بھی چھین لیا کفار مکہ نے مسلمانوں سے. حقوق زندگی بھی چھن گئے جب اہل وحدت سے، حبش کی سمت ہجرت کا ملا فرما نبوت سے. آقا نے کہا کہ آپ سب حبش چلے جائیے. حقوق زندگی بھی چھن گئے جب اہل وحدت سے، حبش کی سمت ہجرت کا ملا فرما نبوت سے. مسلمانوں کی ایک تعداد نکلی بے وطن ہو کر، حبش یعنی نجاشی کی حکومت میں بنایا گھر. اب یہ سارے کے سارے مسلمان حبش چلے گئے. لیکن پھر کیا ہوا؟ جس طرح میں نے عرض کیا کفار مکہ کو جس کی بھی تکلیف تھی وہ گئے حبش کے بادشاہ کے پاس ان کی شکایت کرنے. کب کیا ہوا؟ مگر اس امر کی جب اہل مکہ نے خبر پائی، جب ان کو معلوم ہے، مگر اس امر کی جب اہل مکہ نے خبر پائی، تعاقب کے لیے فوراً سفارت ایک بھجوائی، ان کا پیچھا کرنے کے لیے ایک فوج بھجوائی، ایک لشکر بھجوایا. مگر اس امر کی جب اہل مکہ نے خبر پائی، تعاقب کے لیے فوراً سفارت ایک بھجوائی. نجاشی کے حضور آ کر جھکے وہ ظلم کے بانی، تحائف اور نظریں پیش کر کے عرض گرزانی. کیا کہا نجاشی سے کہ اے شاہ حبش، اب یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں نجاشی بادشاہ سے جو کہ حبشہ کا بادشاہ ہے، کہ اے شاہ حبش یہ سلطنت قائم رہے دائم. ہمارے شہر سے بھاگ آئے ہیں کچھ قوم کے مجرم، حبش میں آ بسے ہیں ہر طرح آزاد پھرتے ہیں. مبلغ ایک نئے مذہب کے ہیں، دلشاد پھرتے ہیں، یہودی اور نصرانی مذاہب سے بھی جلتے ہیں. ابھی کفار مکہ بتا رہے ہیں حبش کے بادشاہ کو کہ ہمارے ملک سے کچھ لوگ آئیں تو تمہارے مذہب سے بھی جلتے ہیں، یہ ٹھیک لوگ نہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو. یہودی اور نصرانی مذاہب سے بھی جلتے ہیں، نیا ایک دین قائم کر لیا ہے جس پہ چلتے ہیں. پکڑ کر اس سفارت کے حوالے کیجئے ان کو، اسی خاطر ہم آئے ہیں ہمیں دے دیجئے ان کو. نجاشی کے مصاحب جو کہ سب کے سب تھے نصرانی، یعنی اب یہ سب ساری باتیں سنی تو نجاشی کے جتنے بھی مصاحب تھے، نجاشی کے جتنے بھی درباری تھے، ان سبوں نے کہا کہ بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں. اگر واقعی یہ مسلمان جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ملک میں آ کے رہنے لگے، ہمارے دین کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے. نجاشی کے مصاحب جو کہ سب کے سب تھے نصرانی، خلاف اہل دین ہر شخص نے تائید کی ٹھانی. سب نے کہا کہ بادشاہ سلامتی بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان مسلمانوں کو ہمیں یہاں سے نکال دینا چاہیے. نجاشی نے بھی یہ ساری بات سنی
لیکن نجاشی نے ایک بڑی جنون بات کی، ایک بڑا عادلانہ فیصلہ کیا۔ نجاشی نے کفار مکہ سے کہا کہ بھئی یہ تو تمہارا موقف ہے نا، ذرا میں مسلمانوں کا موقف بھی تو سن لوں نا کہ ان کے پاس کہنے کو کیا ہے، تو تم یہی میرے دربار میں رہو، میں مسلمانوں کی بھی ایک وفد کو بلا لیتا ہوں، تم کفار مکہ کا وفد یہاں کھڑے رہو، میں مسلمانوں کے ایک وفد کو بلا لیتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں بھئی کیا ماجرا ہے، تمہارا دین کیا کہتا ہے، تمہارا مذہب کیا کہتا ہے، تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا پیغام ہے، تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم یہاں پر کیوں آئے ہو، تم نے مکہ کیوں چھوڑا ہے۔ تو کفار مکہ وہاں کھڑے ہیں، نجاشی اپنے دربار میں بیٹھا ہے اور مسلمانوں کے ایک وفد کو بھی بلا لیا۔ اور اب چونکہ نجاشی کو بھی کوئی سازش کی بو آ گئی تھی کہ یہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، جس طریقے سے کفار مکہ شکایتیں لگا رہے ہیں یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، تو اب کیا ہوا، یہ سازش کی ہم آہنگی نجاشی نے بری سمجھی، اس کا بھی ماتھا ٹھنکا کہ گڑبڑ ہے، یہ سازش کی ہم آہنگی نجاشی نے بری سمجھی، گلوئے عدل پر ایسی عدالت ایک چھری سمجھی، مسلمانوں کو بھی اس نے بلایا اور فرمایا کہ تم کو قید کرنے کے لیے یہ وفد ہے آیا کہ بھئی اس لیے آئے یہ لوگ کہ تمہیں قید کریں، تو پھر تمہارا جرم کیا ہے، قوم کیوں ناراض ہے تم سے، کیوں کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ تم سے ناراض ہیں، تمہارا جرم کیا ہے، قوم کیوں ناراض ہے تم سے، کسی کو قتل کر ڈالا کہ بگڑی کوئی شے تم سے، تمہارا دین کیا ہے، کیا وہ دنیا سے نرالا ہے جسے تم یہ سمجھتے ہو کہ سب دینوں سے بالا ہے۔ اب نجاشی مسلمانوں سے بات کر رہا ہے۔ اب جب نجاشی نے مسلمانوں سے یہ سوالات کیے، مسلمانوں کا جو وفد تھا جو نجاشی کے دربار میں کھڑا تھا، اس نے آپس میں ڈسکشن کی، اس نے آپس میں گفت و شنید کی کہ ہمیں کیا جواب دینا چاہیے، مصلحت سے کام لیں، دو ٹوک بات کر لیں، کیا کریں۔ ایسے میں علی ابن ابی طالب کے فرزند جعفر طیار بھی وہاں پر موجود تھا، آج شب شہادت ہے علی، اور علی ابن ابی طالب کے فرزند جعفر طیار نے کہا، جعفر ابن ابی طالب نے کہا، حضرت علی کے بھائی جعفر ابن ابی طالب نے کہا، حضرت علی کے بھائی جعفر طیار، رات حضرت علی کا شب شہادت بھی ہے، جعفر ابن ابی طالب نے کہا کہ ہم جو بھی بات کریں گے نجاشی کے سامنے بالکل دو ٹوک بات کریں گے، سچی بات کریں گے، حق بات کریں گے۔ اب آپ سنیے حضرت علی کے جن کا آج یوم شہادت ہے، ان کے بھائی جناب جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں کیا قصیدہ پڑھا ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا حق کی بات کی ہے حضرت علی کے بھائی جعفر طیار نے۔ جناب حضرت جعفر اٹھے تقریر کرنے کو، نجاشی کی بات سن لی، اب علی کے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، جناب حضرت جعفر اٹھے تقریر کرنے کو، علل اعلان دین اللہ کی تفسیر کرنے کو، کہا اے بادشاہ، اب بتا رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری زندگی کس طرح تبدیل کر دی، کہا اے بادشاہ ہم لوگ کافر اور جاہل تھے، کہا اے بادشاہ یہ لوگ کافر اور جاہل تھے، ہم اس دار مشقت میں نکمے اور کاہل تھے، بہت بدکار تھے، بت پوجتے مردار کھاتے تھے، غریبوں کو شریفوں کو ضعیفوں کو ستاتے تھے، یتیموں پر غلاموں لونڈیوں پر ظلم ڈھاتے تھے، پڑوسی زیر دستوں کو زبردستی دکھاتے تھے، یہ حالت تھی برادر کا برادر جان لیوا تھا، بھائی بھائی کا دشمن تھا، یہ حالت تھی برادر کا برادر جان لیوا تھا، گناہوں کا سمندر ناؤ کا شیطان کھیوا تھا، ارے دقیقہ کون سا باقی رہا تھا ڈوب جانے میں، سہارا کوئی بھی حاصل نہ تھا ہم کو زمانے میں، تکلف برطرف جاتے تھے ہم سیدھے جہنم میں، ہمارا تو ٹھکانہ جہنم ہو جاتا، تکلف برطرف جاتے تھے ہم سیدھے جہنم میں، اسی اسنا میں ایک سچا نبی پیدا ہوا تکلف برطرف جاتے تھے ہم سیدھے جہنم میں، اسی اسنا میں ایک سچا نبی پیدا ہوا ہم میں، نبی شہرا ہے ساری قوم میں جس کی امانت کا، کون نبی؟ نبی شہرا ہے ساری قوم میں
جس کی امانت کا، کوئی منکر نہیں جس کی صداقت کا، دیانت کا وہ آیا اور اس نے دعوت اسلام دی ہم کو، سبحان اللہ، وہ آیا اور اس نے دعوت اسلام دی ہم کو، نکالا موت کے پنجے سے، بخشی زندگی ہم کو، ہمیں تلقین کی ان پتھروں کو پوجنا چھوڑو، زنا سے، جھوٹ سے، چوری سے، سرزوری سے منہ موڑو، ہمیں تلقین کی ایک دوسرے کے حق کو پہچانو، ہمیں تلقین کی ایک دوسرے کے حق کو پہچانو، سبھی انسان ہو، انسانیت دکھلاؤ، نادانو، ہمیں اس نے نماز و روزہ کے ارکان سکھلائے، پسند آیا ہمیں یہ دین، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا، کیا کہنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حضرت علی کے بھائی جناب جعفر تیار، جعفر بن ابی طالب، نجاشی کے دربار میں ساری داستان، سارا واقعہ بیان کر دیا کہ بھئی ہمیں تلقین کی ایک دوسرے کے حق کو پہچانو، سبھی انسان ہو، انسانیت دکھلاؤ، نادان ہو، ہمیں اس نے نماز و روزہ کے ارکان سکھلائے، پسند آیا ہمیں یہ دین، ہم ایمان لے آئے، بس اتنی بات تھی جس پر ہوئے اہل وطن دشمن۔ یہ ہجرت حبشہ بیان ہوئی ہے، اتنی سی بات، بس اتنی بات تھی جس پر ہوئے اہل وطن دشمن، ہمیں جی کھول کر دیتے رہے رنجو محن دشمن۔ ہمارا، اب جعفر تیار بتا رہے ہیں کہ ہمارا جرم کیا تھا، ہمارا جرم یہ ہے بت پرستی چھوڑ دی ہم نے، ہمارا جرم یہ ہے بت پرستی چھوڑ دی ہم نے، ملی ہم کو اذیت، ارے اپنی بستی چھوڑ دی ہم نے، ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جائیں، ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جائیں، یہاں حاضر ہیں ہم، اب آپ ہی انصاف فرمائیں، کیا کہنے، واہ واہ واہ، اللہ، یہاں حاضر ہیں، اب آپ ہی انصاف فرمائیں۔ جعفر تیار کہہ رہے ہیں نجاشی بادشاہ سے کہ آپ نے ان کا موقف بھی سن لیا، یہ میرا موقف ہے، آپ انصاف فرما دیجئے، آپ فیصلہ کر دیجئے، ہمیں مجبور کرتے ہیں، یہ لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جائیں، یہاں حاضر ہیں ہم، اب آپ ہی انصاف فرمائیں۔ پھر کیا ہوا، اب نجاشی نے فریقین کا موقف سن لیا ہے، اور درخواست کیا لے کر آئے کفار مکہ، مسلمانوں کی اس جماعت کو ہمارے حوالے کر لیں۔ اب نجاشی نے فیصلہ سنانا ہے، اور یہیں پر ہجرت حبشہ کے واقعے کا آج اختتام ہو جائے گا، کل انشاءاللہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جائیں، یہاں حاضر ہیں ہم، اب آپ ہی انصاف فرمائیں۔ نجاشی کا فیصلہ سنیے، سچائی کا اثر ظاہر ہوا قلب نجاشی پر، تو سچائی کا اثر ظاہر ہوا قلب نجاشی پر، وہ بولا کون سا برہان لایا ہے وہ پیغمبر، پوچھا جناب جعفر تیار سے کہ آپ کے نبی کے کیا معجزات ہیں، کیا شان ہے، کیا برہان لائے ہیں، تو سچائی کا اثر ظاہر ہوا قلب نجاشی پر، وہ بولا کون سا برہان لایا ہے وہ پیغمبر، تو پھر جناب جعفر تیار نے کیا کیا جواب میں، سنائی حضرت جعفر نے چند آیات قرآنی، نجاشی کے دربار میں قرآن پڑھا جا رہا ہے بھائی، قصیدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا جا رہا ہے، وہ بولا کون سا برہان لایا ہے وہ پیغمبر، سنائی حضرت جعفر نے چند آیات قرآنی، نجاشی کے مقدر دل نے پائی جن سے تابانی، مقدر دل، قدورت سے بھرا ہوا دل، لیکن اب جب حضرت جعفر تیار نے کچھ آیات سنائی حضرت جعفر نے چند آیات قرآنی، نجاشی کے مقدر دل نے پائی جن سے تابانی، اور پھر کیا ہوا، ہوا دل پر اثر، ہوا دل پر اثر، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، ہوا دل پر اثر، نجاشی کے ہوا دل پر اثر، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، کہاں لا رہے بے شک، کہاں لا رہے اللہ کی کتابیں ایک ہے ساری، قسم اللہ کی اعجاز ہے انجیل و قرآن میں، اسی کے نطق کی آواز ہے انجیل و قرآن میں، اور اب نجاشی نے اپنا فیصلہ سنایا، یہ آخری اشعار نجاشی کا فیصلہ سنیے، کیا اب یوں مخاطب اہل مکہ کے سفیروں کو، دونوں لوگوں کا موقف سن لیا ہے، اب کفار مکہ سے کہہ رہا ہے نجاشی، کیا اب یوں مخاطب اہل مکہ کے سفیروں کو کہ جاؤ کہہ دو بھیجنے والے شریروں کو،
کہ تمہیں جنہوں نے بھیجا ان کو کہہ دو. کیا اب یوں مخاطب اہل مکہ کے سفیروں کو کہ جاؤ کہہ دو اپنے بھیجنے والے شریروں کو کہ جو مظلوم میرے دامن دولت میں آئے گا, یہ مسلمان, کہ جو مظلوم میرے دامن دولت میں آئے گا وہ خود جائے تو جائے, کوئی لے جانے نہ پائے گا. واہ واہ واہ, کیا کہنا, فیصلہ سنا جائے کیا کیا کہ اب یوں مخاطب اہل مکہ کے سفیروں کو کہ جاؤ کہہ دو اپنے بھیجنے والے شریروں کو کہ جو مظلوم میرے دامن دولت میں آئے گا وہ خود جائے تو جائے, کوئی لے جانے نہ پائے گا. مسلمانوں سے بولا تم حبش کو اپنا گھر سمجھو. مسلمانوں سے بولا تم حبش کو اپنا گھر سمجھو, مجھے اپنا معین ہم خیال و ہم نظر سمجھو. مجھے اپنا معین ہم خیال ہم نظر سمجھو. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت حق, دعوت تبلیغ اس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے. کل اس واقعے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. یہیں سے بس جاتے آتے یہ اشعار سن لیجئے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ بدعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری رہے.